جس کے وجود کی برکت سے یہ زمین و آسمان قائم ہے، وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، اور جس کی برکت سے جہانوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ ہم جسے امام مانتے ہیں ان کی یہ صفات ہیں۔ آپ نے جسے مانا آپ جانے، وہ امام جانے، لیکن ہمارا امام وہ ہے کہ اگر ہمارا امام نہ رہے تو نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گا۔ اور یہی غیبت امام زمانہ کی مصلحت ہے کہ پہلی 11 حجتیں امت نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا شہید ہو گئی، دنیا سے چلی گئی۔ اب اللہ کے لیے ضروری تھا کہ ایک ایسے کو باقی رکھے کہ جو زمین و آسمان کی بقا کا سبب بنے۔ تو توجہ ہے، میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ بولتے رہے میرے ساتھ۔ کسی کو باقی رکھے کہ جس کے وجود کی برکت سے یہ زمین بھی قائم رہے، یہ آسمان بھی قائم رہے، یہ کائنات بھی باقی رہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے، سمجھ آ گئی اللہ کی نشانیاں کون سی ہے؟ نشانی یعنی جس سے آپ صاحب نشانی تک جاؤ۔ اب اللہ کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے کائنات میں؟ اللہ کی حجت، سب سے بڑی نشانی۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی میری نشانیوں کی تعظیم کرے تو پھر اس کا یہ عمل اس کے متقی ہونے پر دلیل ہے۔ اب دیکھیں، تقوی ایک باطنی عمل ہے، ایک داخلی کیفیت کا نام ہے تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ یعنی ایسی کیفیت کا انسان کے باطن میں، داخل میں پیدا ہو جانا کہ جس کی وجہ سے وہ خدا کی معصیت کرے، معصیت سے دور رہے اور خدا کی اطاعت کرتا رہے، یہ تقوی ہے۔ اب ظاہراً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور لوگ کہیں گے یہ شاید متقی ہے، لیکن متقی وہ ہے کہ جس کی نماز عادت نہ ہو، حقیقی نماز ہو۔ اگر ظاہر میں وہ سجدے کی حالت میں ہے تو باطن میں بھی سجدے کی حالت میں ہو۔ جملے کہوں گا، اگر ظاہر میں رکوع میں ہے تو باطن بھی رکوع کر رہا ہو، اگر ظاہر میں تسبیح کر رہا ہے تو باطن میں بھی تسبیح کر رہا ہو، بس اس کی نماز عادت نہ ہو، عبادت ہو، عادت نہ ہو، عادت نہ ہو، عبادت ہو۔ اب اگر ایسی نماز ہے تو کہیں گے متقی ہے، لیکن پھر بھی یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ متقی بھی ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جو نماز پڑھتا ہو وہ متقی بھی ہے۔ اب کیونکہ تقوی باطنی کیفیت کا نام ہے، ظاہر سے پتہ نہیں چلتا۔ اب خدا کہہ رہا ہے اگر دیکھنا چاہتے ہو، وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کیا، زکوٰۃ بھی دی، بڑے اعمال بجا لایا، لیکن اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ متقی ہے یا نہیں تو پھر معیار خدا نے دیا کہ اگر وہ میری نشانیوں کا احترام کرتا ہوا نظر آئے تو وہ متقی بھی ہے، مومن بھی ہے، اور اگر میری نشانیوں کے مقابلے میں آ کر ان کی بے حرمتی کرے تو نمازی بھی ہو، حاجی بھی ہو، روزے دار بھی ہو، وہ متقی نہیں ہے بلکہ وہ فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے۔ اور دلیل کیا دیکھیں نا، یزید اور یزید کے لشکر میں رہنے والے، یزید اور یزید کے لشکر والے سب نماز پڑھتے تھے۔ توجہ میری طرف چھوڑ دے میری طرف توجہ رکھیں، گڑبڑ ہوتی ہے جب یہاں پہ گڑبڑ ہوتی ہے پورے مجمع میں۔ اب یزید ہے اور جو بھی یزید کے ساتھ ہے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، لیکن اللہ کی نشانی حسین کا احترام نہیں ہے۔ اس لیے ان سے بڑا نہ کوئی فاسق ہے نہ کوئی فاجر ہے۔ میرے مجلس پڑھ دیا کیا یزید
کے لشکر میں حافظ قرآن تھے یا نہیں تھے؟ یزید کے لشکر میں نمازی تھے یا نہیں تھے؟ حاجی تھے یا نہیں تھے؟ لیکن آج کا مسلمان ان سب کو فاسق بھی کہتا ہے، فاجر بھی کہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی نشانی حسین کا احترام نہیں کیا۔ اللہ کی سب سے بڑی نشانی اس زمانے میں حسین ابن علی ہے۔ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ عزاداری تم کیوں کرتے ہو؟ قرآن سے بتاؤ عزاداری کہاں ہے؟ یہ حسین ابن علی کی عزاداری جو ہے، میں نے کہا نا کہ اگر حجت خدا کی معرفت ہے تو آپ کی نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے، حج بھی تو قبول ہے، سب کچھ قبول ہے۔ اب ہم پہ اعتراض اٹھتے ہیں اور ان کے چند سوالات ہیں جن کے جوابات بھی دیں گے۔ ہم پہ اعتراضات اٹھتے ہیں، کہا یہ جو عزاداری کرتے ہو، یہ جو علم ہے، یہ تعزیہ ہے، یہ ذوالجناح ہے، بھائی یہ حسین پر رونا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کہاں ہے؟ قرآن سے بتاؤ۔ تو تھوڑا سا رک کے سمجھا کے آگے بڑھتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں کہ یہ عزاداری قرآن میں ہے۔ حسین کی عزاداری قرآن میں ہے۔ اب قرآن نے اصول دیے ہیں اور جزئیات بتائی ہے میرے رسول نے۔ تھوڑی سی توجہ، قرآن نے اصول دیے اور ان اصول کی روشنی میں رسول خدا نے ہمیں تفصیلات بتائی۔ قرآن نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ رکوع اس طرح کرنا ہے، سجدہ ایسے کرنا ہے، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، سجدے میں یہ پڑھنا ہے، قیام ایسے کرنا ہے، قیام میں سورہ الحمد پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے، تشہد کیسے پڑھنا ہے، سلام کیسے پھیرنا ہے۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ میرے رسول نے بتایا۔ اب قرآن نے اصول دیے، قرآن نے اصول دیے، بھائی یوں کرو، حج کرو، تھوڑے سے بتائے کیسے، باقی کیا ہے مناسک حج میرے نبی نے کر کے بتایا۔ توجہ ہے میرے جملوں پر؟ میرے رسول نے خود نماز کو پڑھ کے عمل کر کے بتایا کہ یہ چیز نماز ہے۔ میرے رسول نے بتایا سجدہ یوں کرنا ہے، ہم نے مان لیا، کہا ہاں ایسا ہی ہے، سجدہ یوں کرنا ہے۔ اور پھر ایک اور ایسا سجدہ بھی ہے کہ یہاں پہ تو ہم نے مان لیا کہ رسول خدا نے کہا کہ سجدے میں تم نے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے، لیکن ایک ایسا سجدہ بھی ہے کہ جہاں پہ رسول نے 3 مرتبہ نہیں 72 مرتبہ کہا۔ جب حسین دوش رسول پر تھے تو امت نے یہ سجدہ رسول تو یاد رکھا لیکن وہ سجدہ بھول گئی۔ تین دفعہ کہا یہ یاد ہے، لیکن جس حسین کی عظمت کو سمجھانے کے لیے میرے رسول نے اس سجدے کو طول دیا تھا، اور 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 72 دفعہ کہا تھا سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، اور خدا اس انتظار میں تھا کہ حسین اپنی مرضی سے اترے تو میں وہی بھیجوں کہ حبیب اپنے سر کو اٹھا لے، تو پھر مجھے یہ جملہ کہنے دو کہ اب یہاں پر عجیب منظر ہے، حسین دوش رسول پر ہیں، رسول انتظار میں ہیں کہ وہی آئے، میں سر اٹھاؤں۔ اب حسین کے انتظار میں وہی ہے کہ حسین اپنی مرضی سے اترے۔ اب ایک عجیب تسلسل بن رہا ہے، اب ایک عجیب کڑی مل رہی ہے کہ رسول انتظار میں ہے کہ جبریل وہی لے کر آئے، اور خدا انتظار میں ہے کہ حسین مرضی سے اترے اور میں وہی بھیجوں۔
اللہ انتظار میں ہے کہ حسین مرضی سے اترے، میں وہی بھیجوں۔ اب کس نے بتایا یہ اصول؟ اصول یعنی باقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، قرآن نے، قبلہ کاظمی صاحب، شاہ صاحب، قرآن نے اصول دیے، جزئیات اور تفصیلات کس نے سمجھائیں؟ رسول خدا نے۔ اب کہا بتاؤ جی یہ عزاداری کہاں ہے؟ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ تو ہم کہتے ہیں قرآن میں ہے۔ بھائی جس طرح اصول دوسرے ہیں نا، تو قرآن نے بھی، توجہ میری طرف رکھے، قرآن نے بھی ہمیں ایک اصول دیا ہے۔ وہ اصول کون سا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، کہ میرے حبیب نے کہہ دو کہ اگر تم میری رسالت کا بدلہ دینا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے مودت کرو۔ اب عزاداری حسین مودت بھی ہے اور اجر رسالت بھی ہے۔ یہ قرآن نے ہمیں اصول دیا ہے، اب رسول نے بتایا ہے کہ مودت کیا ہے۔ پیغمبر نے بتایا کہ قرآن نے کہا، قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا قل، اپنی امت سے میرے حبیب کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کہ انہیں کہو میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے تم تک دین پہنچایا ہے اور میں تم سے سوائے اپنی اہل بیت کی مودت کے کوئی اور اجر نہیں چاہتا۔ اب مودت کیا ہے؟ رسول نے زندگی میں سمجھا دیا کہ دیکھو میری اہل بیت کی مودت یہ ہے کہ میں خود رسول ہو کر، حسن اور حسین میری اہل بیت ہیں، فاطمہ میری اہل بیت ہے، میں فاطمہ کے احترام میں اٹھ کر تمہیں سمجھا رہا ہوں، اسے مودت کہتے ہیں۔ یہ اجر رسالت ہے اور یہی مودت ہے۔ میں تمہیں علی کا ہاتھ بلند کر کے، علی کا ہاتھ بلند کر کے غدیر میں من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کر، انا وعلی من نور واحد کہہ کر، من کنت مولا کہہ کر یہ سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو اسے علی کی مودت کہتے ہیں کہ جس کسی نے، توجہ، جس کسی نے من کنت مولا کو قبول کیا اور علی کو اپنا ولی مانا تو اس نے مودت کا حق بھی ادا کیا اور اس نے اجر رسالت بھی ادا کیا۔ میں رسول سمجھا رہا ہوں مودت کیا ہے۔ حسین آئے، میں نے سجدے کو طول دیا، پھر میں نے حسن کو اور حسین کو اپنی دوش پر سوار کیا، وہ وہاں سوار ہوئے جہاں مہر نبوت ہے، حسین مہر نبوت کا سوار ہے۔ میں نے تمہیں بتا دیا دیکھو اسے مودت کہتے ہیں اور یہی اجر رسالت ہے۔ میں حسنین کو اپنی دوش پر سوار کر کے تمہیں بتا رہا تھا کہ مقام حسن و حسین کیا ہے، مقام علی کیا ہے۔ فاطمہ کے احترام میں اٹھ کر تمہیں سمجھا رہا تھا کہ مقام فاطمہ کیا ہے۔ اب قرآن نے ہمیں اصول دیا، رسول نے سمجھایا کہ مودت فی القربیٰ یہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے انصاف اور عدل سے یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چاہے شیعہ بیٹھے ہو یا سنی بیٹھے ہو، کہ مجھے بتاؤ کہ آج 10 محرم ہے، جو اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ان کے غم میں غمی مناتے ہیں، کیا وہ اجر رسالت ادا کر رہے ہیں؟ کیا وہ حق مودت ادا کر رہے ہیں، یا وہ کہ جو 10 محرم کو پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں؟ خدا کی قسم مجھے کہنے دو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، آج کے دن لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ والوں سے پوچھو، انہیں پتہ ڈک نہیں ہے کہ آج کا دن کیا ہے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ حسین کون تھے۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے دین کا یا دین دار ہونا دین سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اب بہت سے ایسے ہیں کہ آج بھی دیکھو گے تو پکنک منانے کے لیے پکنک پوائنٹس پہ ہوں گے، ان سے پوچھو یہ بتاؤ آج دن کون سا ہے، کہیں گے ہمیں پتہ نہیں۔ جاؤ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھو، یہ دکھ ہے ہمارا۔ اور ہم اگر آج کے دن جس دن رسول کا گھرانہ اجڑ گیا، اگر اپنا سب کچھ چھوڑ کر شیعہ سنی جو اپنا گھر بار چھوڑ کے رسول خدا کو اس کے بیٹے کا پرسہ دینے آتے ہیں، اجر رسالت ادا کرنے آتے ہیں، حق مودت ادا کرنے آتے ہیں، تم ان پر اعتراض کرتے ہو۔ خدا کی قسم ہم یہاں پہ کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں آتے، ہم یہاں پہ رسول خدا کو پرسہ دینے آتے ہیں جس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ کہاں لکھا ہے یہ علم ہے، یہ کہاں ہے کہ یہ زلزلہ کہاں ہے؟ ہم نے کہا آؤ قرآن سے بتاتے ہیں، یہ زلزلہ قرآن میں ہے۔ سورہ مبارکہ والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ میں نے قرآن پڑھا اس صورت میں خدا قسمیں کھا رہا ہے، اور قسمیں کھانے کے بعد ایک بات کی ہے، وہ کیا ہے؟ کذبت ثمود بطغواها، کہ جو ثمود کی قوم تھی انہوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے میرے رسول کو جناب صالح کو جھٹلایا۔ اذ انبعث اشقاها، کہ انہوں نے اپنی قوم کے سب سے بدترین شخص کو بھیجا۔ ترجمہ پہلے سن لو، آرام سے آگے بڑھتے ہیں، ابھی ٹائم ہے میرا، سمجھا کے آگے بڑھوں گا۔ اذ انبعث اشقاها، کہ جب انہوں نے اشقا یعنی شقی ترین بدبخت ترین شخص کو بھیجا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ، انہیں اس قوم کو جس قوم نے اس شقی ترین کو بھیجا تھا اسے کہا ناقۃ اللہ۔ بھیجا کیوں تھا؟ بھیجا اس لیے تھا کہ جو اونٹنی تھی جناب صالح کی، ناقۃ اللہ کہا، اللہ نے کہا یہ میری اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، اللہ کی اونٹنی۔ بھئی اللہ کو اونٹنی کی ضرورت ہے؟ بولو، اللہ کو اونٹنی کی ضرورت ہے؟ اونٹنی کی ضرورت کیسے ہوتی ہے؟ یا سواری کے لیے یا دودھ کے لیے؟ نہ اللہ کو سواری کی ضرورت ہے، نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے، تو کیوں کہہ رہا ہے یہ میری اونٹنی ہے؟ کوئی تو راز ہے نا، کوئی تو بات اللہ سمجھانا چاہتا ہے۔ اور اللہ کا جب اللہ کہے ناقۃ اللہ ہے تو یہی شاعر اللہ ہے، یعنی یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ کہا ناقۃ اللہ ہے، تھوڑا راز ٹھیک کر بھائی، ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اس ملعون کو اس لیے بھیجا تاکہ اونٹنی کو مار ڈالے، کیونکہ یہ ہمارا پانی پی جاتی ہے، یہ پانی پیتی ہے، اس لیے اس اونٹنی کو مارنا چاہیے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ فسقیاها، کہ اسے پیاسا نہ رکھو، اسے پانی پلاؤ،
اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے رسول نے یعنی صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اسے پیاسا نہیں رکھنا، اسے پانی دینا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے رسول کی اس بات کو جھٹلایا، فَعَقَرُوهَا، اور اس بدبخت نے اپنی قوم کے ساتھ مل کر اللہ کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ اب اس کا ایک بچہ بھی تھا، یہ بچہ ظاہر اس کا دودھ پیتا تھا۔ جب اونٹنی کی کونچیں کاٹی گئی یعنی اس کی ٹانگیں کاٹی گئی تو بچہ دیکھ رہا تھا، کہتے ہیں بچہ بلبلا رہا تھا، اس کے سامنے اس کی ماں کو مار دیا گیا، بچہ بلبلا رہا ہے۔ اور اب اللہ کہتا ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اب اللہ نے ان کے اس جرم کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ کیوں عذاب بھیجا؟ اللہ کی اونٹنی، اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی اونٹنی ہے۔ تم کہتے ہو کربلا والوں کی یاد کیوں مناتے ہو؟ یہ عزاداری ظلم پر احتجاج ہے۔ اب اللہ کی توجہ سے سننا قرآن سے، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ٹانگیں اور کونچے کاٹنے والا ہے وہ ایک شخص ہے، اس کے ساتھ قوم میں سے کچھ اور لوگ ہیں، لیکن عذاب کس پہ آتا ہے؟ عذاب پوری قوم پر آتا ہے۔ میں نے سوال کیا اے پروردگار، جرم ایک نے کیا ہے، آواز ٹھیک کر بھائی، آواز ٹھیک کر، دن کو بھی ایسی آواز تھا، اب عذاب سب پر آ رہا ہے، عذاب سب پہ ہے، جرم سب نے نہیں کیا، اب سب پر عذاب اس لیے ہے کہ یہ سب کے سب ظلم پر خاموش رہے۔ تو قرآن نے اصول دیا کہ اگر ظلم کرو گے تو پھر ظالم کو بھی عذاب ہوگا، اور خاموش رہنے والا بھی گویا کہ ظالم کا ساتھ دے رہا ہے، اس لیے اس پر بھی عذاب ہوگا۔ اب آ جاؤ کربلا میں، یہاں پہ جس ناقۃ اللہ کی بات ہوتی ہے وہ حیوان ہے، وہ انسان نہیں، اور اسے پیاسا رکھا گیا، اس کو مار دیا گیا، لیکن اللہ نے اسے کہا یہ میری نشانی ہے۔ اب کربلا میں، اور یہ بھی سنو کہ یہ جو اونٹنی کو مارا گیا ہے نا، یہ کسی مقصد کی خاطر نہیں مارا گیا، لیکن کربلا میں کیا ہے، وہاں پہ کسی ناکے کو قتل نہیں کیا گیا، وہاں پہ ایک مقصد کی خاطر رسول خدا کے بیٹے کو، رسول کے کنبے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ امت اللہ کہہ رہا ہے اگر تم ظلم پر خاموش رہتے ہو تو تم پر عذاب ہوگا۔ تو پھر ذرا سوچ لینا کہ اگر ہم حسین پر ہونے والے ظلم پر خاموش رہتے ہیں تو کہیں کوئی ایسا وقت نہ آ جائے کہ اللہ اسی طرح جس طرح قوم سمود پر عذاب بھیجا تھا اس امت پر بھی عذاب بھیج دے۔ توجہ رکھیں میری طرف اور جملہ غور سے سننا۔ اب وہ اونٹنی ہے، حیوان ہے، اسے اللہ نے کہا میرا ناکا ہے، ارے وہ ناقۃ اللہ ہے، حسین و حجت اللہ ہے، وہ ناقۃ اللہ ہے، حسین خلیفۃ اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم یہ بھی قرآن سے ثابت کرتے ہیں، دین سے ثابت کرتے ہیں کہ کیا ہر چیز کو چومنا، ہر چیز کو قبلہ۔ توجہ رکھیں میری طرف، دیکھیں میری طرف، لطف ہی تب آئے گا کہ ہر چیز کو چومنا بدعت ہے؟ نہیں، بولو، پیاری چیز کو چومنا
اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو کیا نہیں؟ شریعت کہتی ہے کہ اپنے بچے کا بوسہ لینا ثواب ہے. چومتے ہو نا؟ جو چیز دل کو لگے اسے چومتے ہو، کوئی اعتراض نہیں. اور جب علم کو چومے، حسین کے تعزیے کو چومے، تو تمہارے، میں کیا کہوں، تمہیں پھر تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ تو آؤ پھر قرآن سے دیکھو. جاتے ہو کعبے میں حج کرنے کے لیے، وہاں تو کعبے میں جو لگے ہوئے ہیں وہ پتھر ہیں، کعبے کو بھی چومتے ہو، پتھروں کو بھی چومتے ہو، اور سب سے مقدس پتھر جسے حجر الاسود کہتے ہیں، جسے حجر اسود کہتے ہیں، اس کو چومنے کے لیے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، خدا کی قسم، وہاں پہ نہ مرد کی پہچان ہے نہ عورت کی پہچان ہے. مرد اور عورت اکٹھے وہاں پہ شریعت بھول جاتے ہیں. وہاں پہ کوئی پتہ نہیں کعبے میں کہ کندھے سے کندھا عورت سے ٹکرا رہا ہے، عورت کا مرد سے ٹکرا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہم نے کعبے کو یا ہاتھ لگانا ہے یا حجر اسود کو چومنا ہے. اب اگر وہاں نہ پہنچ سکے نا تو کیا کرتے ہیں؟ دور سے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں. یہ کس چیز کا اظہار ہے؟ بولو. یہ چومنا، آؤ میدان میں آؤ، علی والوں سے واسطہ ہے. علی والے دلیل رکھتے ہیں. ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں. ہم نے علم کی خیرات باب مدینۃ العلم سے لی ہے، جو وارث قرآن بھی ہیں، وارث رسول خدا بھی ہیں، جو وارث انبیاء بھی ہیں. اب کیوں چومتے ہو؟ اگر چوم نہ سکو تو ہاتھ کا اشارہ کرتے ہو، اس لیے تاکہ یہ اظہار کرے کہ ہم اس پتھر سے محبت رکھتے ہیں. بھیا پروردگار، یہ تیرا گھر ہے، یہ پتھروں کا بنا ہوا ہے، تو خود تو اس میں رہتا نہیں. اگر یہ کہا جائے کہ اس گھر میں اللہ ہے تو پھر اللہ محدود ہو جائے گا. تو رہتا نہیں، لیکن تو نے کہا ہے کہ میرا گھر ہے، یعنی ان پتھروں کو تو نے اپنی طرف نسبت دی ہے، اور ہم اس نسبت کی وجہ سے ان پتھروں سے اظہار محبت کرتے ہیں. اور اظہار محبت بھی یا چوم کے کرتے ہیں. اور اگر یہ بس نہ چلے تو پھر ہم اپنے ہاتھ کا اشارہ کر کے اظہار محبت کرتے ہیں. اور یہیں پر کچھ اور بھی ایسے ہیں کہ جن سے اظہار نفرت ضروری ہے، جن سے اس سے پہلے بھی ایک مجلس میں نے یہ دلیل پچھلے سال عرض کی تھی کہ وہ تین ہیں. تین سے اظہار نفرت ضروری ہے، ایک سے اظہار محبت ضروری ہے. شاہ جی سن رہے ہو؟ دلدار شاہ جی، تین سے اظہار نفرت کیے بغیر حج نہیں ہوتا، ایک سے اظہار محبت کیے بغیر حج نہیں ہوتا. تین کو کنکر مارو تو عبادت، ایک کو چومو تو عبادت. تو پتہ چلا یہی سے تولا اور تبرہ بھی ثابت ہوا، یعنی دشمن خدا سے نفرت رکھنا ہمارے فروع دین میں تورع ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے سے محبت کرنا ہمارے فروع دین میں تولا ہے. اب حجر اسود کو چومتے ہو کہ نہیں؟ چومتے ہو، لیکن یہ حجر اسود ہے کیا؟ شیعہ اور سنی علماء کا اتفاق ہے کہ یہ ایک فرشتہ تھا جس کو اللہ نے خلق کیا. جب جناب آدم کو خلق کیا، جب اللہ نے کائنات خلق کی نا، اس وقت اسے بھی خلق کیا. اور جب
وعدہ لیا بنی آدم سے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیا محمد رسول نہیں؟ کیا علی ولی نہیں؟ جب اپنی وحدانیت کا، رسول خدا کی رسالت کا، اور علی کی اور ائمہ معصومین کی ولایت کا سب سے اقرار لیا، تو اسی پتھر کو اس اقرار پر بھی گواہ بنایا۔ یہ فرشتہ ہے، اب اللہ نے اس کو ایک پتھر کی شکل میں کعبے میں اس لیے نصب کروایا تاکہ جب تم، توجہ رہے، جب تم کعبے میں آ کر لا الہ الا اللہ کہو، محمد الرسول اللہ کہو، لبیک اللہم لبیک کہو، لا شریک لک لبیک کہو، تو اس عہد کی یاد آتی رہے۔ اور یہ پتھر وہاں بھی گواہ تھا، یہاں پر بھی گواہ تھا۔ اب یہ پتھر عظیم اس لیے ہے کیونکہ یہ گواہ ہے اللہ کی وحدانیت پر، رسول کی رسالت پر، اور علی اور اولاد علی کی ولایت پر۔ اب یہ عظیم تب بنا کہ جب اس نے ولایت کی گواہی دی تو یہ عظیم بنا۔ اب اس کا بوسہ لینا اس لیے ثواب ہے کیونکہ یہ عظیم ہے، اور یہ عظیم اس لیے ہے کہ یہ گواہ ہے محمد اور آل محمد کی ولایت کی گواہی پر۔ ارے اگر اس پتھر کا گواہ بننا اس کو عظیم بنا سکتا ہے اس لیے کیونکہ یہ ولایت پر گواہی دیتا ہے، تو پھر جو اللہ کا ولی ہو، جس نے اس کعبے کی حرمت بھی بچائی ہو، جس نے حجر اسود کی عظمت بھی بچائی ہو، ہے اس کے علم کو یا اس کے روزے کے شبیہ کو بوسہ دینا پھر صرف عزت ثواب ہی نہیں ہے بلکہ ثواب عظیم ہے۔ بوسہ دینا صرف ثواب ہی نہیں، جس نے اس حجر اسود کی حرمت کو بچایا کون ہے؟ حسین ابن علی ہے۔ کعبے کو کس نے بچایا؟ آج اگر حسین قربانی نہ دیتے نہ کعبہ ہوتا، نہ حجر اسود ہوتا، حسین نے بچایا۔ تو جسے تم شوق سے چومتے ہو اس کی حرمت کو جو بچائے وہ عظیم تر ہے یا نہیں؟ وہ عظیم تر ہے، اور یہ تعزیہ شرعی ہے اسی حسین کے روزے کی۔ تو اگر وہاں پہ بوسہ دینا ثواب ہے تو پھر اس تعزیے کو چومنا ثواب عظیم ہے۔ اب اگلا سوال، دو سوال مجھ پہ اور ہوئے۔ ایک یہ کہ 10 محرم اور 9 محرم کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ میری کسی پہ کوئی تنقید نہیں، ہاں اپنا عقیدہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آخر سبب کیا ہے کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ عزاداری کرتے ہو، اس دن تو روزہ رکھنا بڑا ثواب ہے۔ صحیح بخاری میں اس طرح کی دلیلیں موجود ہیں، صحیح بخاری میں اس طرح کی روایتیں موجود ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا، اور دلیل بھی یہی ہے ان کے پاس، جس میں یہ کہا گیا کہ رسول خدا نے دیکھا یہودیوں کی ایک جماعت نے روزہ رکھا 10 محرم کو، تو پوچھا آپ نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ کہا اس لیے کہ آج کا دن بڑا بابرکت دن ہے، آج کے دن جناب تو آدم کی توبہ قبول ہوئی، فلاں فلاں فلاں۔ تو پیغمبر نے جب ان سے سنا تو جب واپس آئے مدینے میں تو صحابہ کو کہا میں نے یہودیوں سے سنا ہے، ریفرنس میرے پاس موجود ہے، اس کا موبائل میں بھی ہے، اب بھی ہے، ٹھیک ہے، صحیح بخاری سے اور صحیح مسلم کی بھی ایک روایت ہے۔ کہا کہ کیوں نہ ہم مسلمان بھی اس دن کو بابرکت سمجھتے ہوئے آج سے روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ کہا روزہ رکھیں، تو کہا پیغمبر نے حکم دیا، تب سے روزہ رکھنا شروع کیا امت مسلمہ نے۔ ایک یہ روایت ہے۔ دوسری روایت کہ زمانہ جاہلیت میں اسی دن روزہ رکھا جاتا تھا، اور پیغمبر نے دیکھا سنا کہ بھائی کیوں روزہ رکھتے ہو؟ مشرکین سے پوچھا، کہا اس لیے کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھتے چلے آئے ہیں
کہ ہمارے آباء و اجداد اس دن کو بابرکت سمجھتے تھے اور روزہ رکھتے تھے. اب پیغمبر نے کہا اچھی بات ہے، ایسا کرتے ہیں، آج سے ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے. نتیجہ کیا نکلا کہ رسول خدا نے 10 محرم کے روزے کا حکم دیا، یا یہودیوں کو دیکھ کر یا مشرکوں کو دیکھ کر. شاہ جی تھوڑا بولے نا، بولے نا. یہ وہ رسول ہے کہ جو پابند ہے وما ينطق عن الهوى کا. اگر ایسا ہے کہ شریعت اسلام تابع ہے شریعت یہود و نصارہ کی، اگر مشرکین نے روزہ رکھا تو ان کو دیکھ کر میرے رسول نے شریعت اسلام میں بھی روزے کا حکم دے دیا، تو پھر یہ شریعت خدا کی طرف سے نہیں ہے. ہم پھر ایسی شریعت کو قبول نہیں کرتے. سبب یہ ہے کہ تم نے جن سے لیا ہے وہ خود شریعت کو نہیں جانتے تھے. ہم نے اہل بیت سے پوچھا، صادق آل محمد سے پوچھا، مولا یہ بتائیے کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بڑا ثواب ہے. خدا کی قسم قرآن رکھو میرے سر پر، اگر غلط کہوں مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو. آل محمد نے اس روزے کو نہ صرف ممنوع کہا، جب پوچھا صادق آل محمد سے کہ یہ آج کے دن کا روزہ رکھنا کیسا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا ثواب ہے، کیونکہ انہوں نے دین جھوٹوں سے لیا ہے، ہم سچوں سے نہیں لیا. ایسا نہیں. آج کے دن کو بابرکت سمجھنا. کس نے بابرکت سمجھا؟ کہا آج کے دن کو یزید نے، ان کے پیروکاروں نے آج کے دن کو بابرکت جانا. کہا آج کا دن حزن و ملال کا دن ہے، آج کا دن رسول خدا کو پرسہ دینے کا دن ہے، آج کا دن غم منانے کا دن ہے. اور جس کسی نے آج کے دن کو بابرکت سمجھتے ہوئے روزہ رکھا، مولا فرماتے ہیں گویا اس کا ہم اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب تمہاری مرضی کہ تم اب ان کی سنو یا پھر آل محمد اہل بیت کی سنو. ہم نے آل محمد کے قول کو اس لیے قبول کیا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہم نے جب کائنات میں نظر دوڑائی تو پھر ہم نے ان سے بڑا سچا کسی کو نہیں پایا. تو ہمارے ہاں یہ ثابت نہیں. اگلی بات اور آخری بات، اس کے بعد ذکر مسائل. میں نے دیکھا ہے یہاں پہ، میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ یہاں پہ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اب پتہ نہیں اس پہ دلیل کیا ہے. تو تب سے ہی میں پھر کہتا ہوں میرا اعتراض نہیں، لیکن دکھ ہے جسے میں بیان کر رہا ہوں. ایک درد ہے، درد دل ہے کہ ہم اپنی قبروں پر جا کر وہاں قبروں پہ مٹی بھی ڈالتے ہیں. چلے خالی مٹی ڈالنا اور بات ہے. کل میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ریڑیوں پر گلاب کے پھول کی پتیاں. کس لیے پوچھا اس لیے کہ کل 10 محرم کو ہم اپنی قبروں پہ جائیں گے اور جا کر ان پہ پھول اور سبز جو کھجور کے تنے ہیں نا وہ، یعنی گلدستے بنا کر پھولوں کے ہار پیش کریں گے. بھائی دو چیزیں ہوتی ہیں، یا شرعی دلیل ہوتی ہے یا عقلی دلیل ہوتی ہے. بھائی 10 محرم کو یہ کرنا ہے؟ کلمہ پڑھتے ہو نا سارے. میرا سوال ہے تم پہ، میری کوئی کسی شیعہ سے سنی سے گفتگو نہیں، میری اہل اسلام سے گفتگو ہے. جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہو، ہمیں اللہ نے عقل دی ہے اور رسول نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے.
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اب رسول نے کہا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اپنی زندگی میں حسین سے محبت کا طریقہ بتایا. حسین کی شہادت سے پہلے رسول نے حسین کی شہادت پہ گریہ کیا. اب مجھے بتاؤ کہ کیا جو حسین کی شہادت کا دن ہو، اسی دن جو حسین کی شہادت کا دن ہے، اسی دن کیا یہی دن ہمیں ملا کہ ہم اپنی قبروں پہ جائیں اور ان کو گلدستے پیش کریں، ان کی قبروں پر پھول نچھاور کریں؟ کیا ہمارا یہ عمل رسول کو خوش کر رہا ہے یا غمگین کر رہا ہے؟ کیا یہ اجر رسالت ہے؟ کیا یہ عمل پرسا ہے؟ یا یہاں پہ آ کر رسول کے نواسے کے غم میں رونا؟ کیا یہ مودت ہے؟ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. یہ درد دل ہے کہ ہم اپنی قبروں پہ جا کر، اور جملہ غور سے سنو، آج کے دن رسول کا گھرانہ اجڑ گیا تھا. آج کے دن بے گور و کفن لاشیں پڑے ہیں. کربلا میں بے گور و کفن لاشیں ہیں. علی کی بیٹیاں، رسول کی بیٹیاں کربلا میں صحرا میں گرم ریت پہ بیٹھی ہیں. کربلا میں گرم ریت پر 3 دن تک لاشیں پڑے رہے. آج بھی کربلا میں 10 محرم کو بے گور و کفن لاشیں پڑے تھے. تم اپنی قبروں پہ جا کر پھول چڑھاتے ہو؟ کبھی بیٹھ کے غور ضرور کرنا. دعوت فکر ہے. آج قیامت کا دن ہے. ابھی سورج غروب ہو رہا ہے. بس میں نے شام غریبہ کے مسائل پڑھنے ہیں. شام غریبہ، غریبوں کی شام، بے وطنوں کی شام، بیواؤں کی شام، بے کسوں کی شام. کسی کا سہاگ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں. کوئی یتیم ہو گیا، کوئی بیوہ ہو گئی، کسی کا سہاگ اجڑ گیا، ڈوب گیا کربلا میں قیامت کا سورج. عباس مارے گئے، قاسم مارے گئے، اونا محمد مارے گئے، حسین مارے گئے. تنہا رہ گئی ہے کربلا میں علی کی بیٹیاں. تنہا رہ گئی ہے کربلا میں علی کی بیٹیاں. سورج غروب ہو چکا ہے، اندھیرا چھا چکا ہے. اب اجر رسالت دیا جانے کو ہے. اجر رسالت دینے کے لیے اداروں، اہل بیت کے خیموں کو چاروں طرف سے آگ لگائی گئی. بس لے چلے اپنے آپ کو کربلا میں. خیمے لگے ہیں، خیموں کے سامنے لاشیں پڑے ہیں، لاشیں پڑے ہیں خیموں کے سامنے. اب انہوں نے ایک بہت بڑا ظلم کیا. اس سے پہلے انہوں نے جناب حر کی زوجہ کو کچھ پانی دے کر کچھ جو کے بھنے ہوئے دانے دے کر اہل بیت کے خیموں کی طرف بھیجا. اب حر کی زوجہ آئی اور جناب زینب کی خدمت میں یہ جو کے دانے اور پانی پیش کیا. اب بی بی نے پانی لیا، جو کے دانے لیے اور بچوں کو بلایا. بچوں کو دیکھیں میری طرف، بچوں کو بلایا. اب بی بی نے کہا اے بچوں، یہ تھوڑے سے جو کے دانے ہیں، یہ پانی ہے. بی بی نے پانی تقسیم کرنا چاہا. ان بچوں میں سب سے کم سن بچی حسین کی یتیمہ سکینہ تھی. اب معصومہ کو جب پانی دیا نا تو بی بی نے خود پانی نہیں پیا، بلکہ اس طرف چلی جہاں پہ مظلوم نے علی اصغر کی قبر بنائی تھی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. جہاں پہ میرے مولا نے علی اصغر کو دفنایا تھا. جناب زینب کہتی ہیں بیٹی سکینہ خود پانی کیوں نہیں پیتی؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے ہی تو بتایا ہے کہ ہمارے گھر کا یہ قانون ہے کہ جب بھی گھر میں کوئی نئی چیز آتی ہے تو سب سے پہلے سب سے چھوٹے بچے
سب سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر تھا نا، اور پیاسا مارا گیا، میں علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے جا رہی ہوں، میں علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے جا رہی ہوں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، میں علی اصغر کو پانی پلانے جا رہی ہوں۔ اب عزادارو، چاروں طرف سے خیموں کو آگ لگی، انہوں نے یہاں پر ہی ایک اور بھی ظلم کیا۔ وہ ظلم کیا تھا کہ ادھر سے خیموں کو آگ لگائی، ادھر سے شہداء کے سروں کو تن سے جدا کرنا شروع کیا۔ ہائے ہائے، رباب دیکھ رہی تھی علی اصغر کا سر، ام فروا دیکھ رہی تھی قاسم کا سر، ہائے لیلا دیکھ رہی تھی کریل جوان علی اکبر کے سر کو لیلا کے سامنے جدا کیا جا رہا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب خیمے جل رہے تھے، خیمے جل رہے ہیں، بیویاں خیموں میں۔ جناب زینب امام سجاد کے پاس آئیں، دیکھا میرے مولا پہ غش کا عالم ہے، کہا بیٹا سجاد آنکھیں کھولو، بیٹا آنکھیں کھولو، ہم اجڑ گئے، بیٹا سجاد آنکھیں کھولو، ہم اجڑ گئے۔ امام نے آنکھیں کھولی، کہا پھوپھی اماں بابا کہاں ہے؟ کہا مارے گئے۔ کہا چچا عباس کہاں ہے؟ کہا شہید ہو گئے۔ بھیا علی اکبر؟ کہا شہید ہو گئے۔ بھیا قاسم؟ کہا بیٹا سجاد کوئی بھی نہیں رہا، صرف تو بچا ہے یا باقر ہے۔ اے بیٹا سجاد میں تجھ سے حکم شرعی مانگنے آئی ہوں، بیٹا اب خیموں کو آگ لگ چکی ہے، بیٹا اب بتا تو امام وقت ہے کہ جل کے مر جائے یا خیموں سے باہر آ جائے۔ او میرا مولا سجاد، او میرا مولا، تجھ سے امامت کا پہلا مسئلہ پوچھا گیا کہ جب کربلا میں مولا آپ کے خیمے جل رہے تھے، آپ کی پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی تھی، مولا آپ پہلا امامت کا فتویٰ دے رہے تھے۔ امامت ملی مولا آپ کو کس غربت کے عالم میں امامت کا منصب ملا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اب امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں خودکشی حرام ہے، خیموں سے باہر آ جائیے۔ اب بیوی نے دوسری بیویوں کو حکم دیا خیموں سے باہر آ جاؤ۔ اب بیویاں خیموں سے باہر آ رہی ہیں۔ اب یہ بھی بیوی ہے کہ جو باہر خود اس لیے نہیں آتی کہ خیموں میں ہاشمی بچے ہیں، کہیں جل کے نہ مر جائے۔ امام سجاد خود باہر نہیں آ سکتے، اب یہ بیوی ہے کہ خیموں سے بیویوں کو بھی لے کے باہر آ رہی ہے اور بچوں کو بھی باہر آ رہی ہے۔ اب آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے ایک بیوی کو دیکھا جو خیموں میں کبھی جاتی ہے کبھی آتی ہے۔ یہی بیوی ایک ایسے خیمے میں داخل ہوئی جہاں آگ کے شعلے بہت زیادہ بلند ہو رہے تھے۔ میں نے کہا شاید اس خیمے میں اس بیوی کی کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے، اس لیے اس خیمے میں داخل ہو رہی ہے۔ کہا میں نے دیکھا کہ اتنے میں یہ بیوی اپنی پشت پر ایک بیمار کو لیے ہوئے خیموں سے باہر آئی۔ تو میرے سلام علی کی علی بیٹی پر کہ جو کبھی عباس بن کے ہائے پہرے دیتی رہی اور کبھی نسل امامت کو بچانے کے لیے جلتے ہوئے خیموں داخل ہوتی رہی، کبھی باہر آتی رہی۔ اجرکم علی اللہ۔ اب عزادارو، عزادارو، اب خیمے جل رہے تھے۔ جب خیموں کو آگ لگی نا، بس آخری لمحات ہیں مصائب کے، جب خیموں کو آگ لگی تو آل محمد کے بچے صحرائے کربلا میں ایسے بکھرے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور تسبیح کے دانے بکھر جائیں۔ اب بچے بکھر گئے۔ اب جناب زینب ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، اندھیرا ہے، بچے نظر نہیں آ رہے۔ بی بی جناب ام کلثوم کو کہا بہن ام کلثوم
بچوں کا شمار کرو. خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے, افراتفری ہے, بچے بکھر چکے ہیں, ذرا بچوں کا شمار کرو. اب جناب ام کلثوم نے جب بچوں کا شمار کیا, کہا بہن زینب ان بچوں میں سکینہ نظر نہیں آ رہی. آخری جملے, ان بچوں میں میرے بھائی حسین کے سینے کا سکون سکینہ نظر نہیں آ رہی. جناب زینب کہتی ہیں بہن ام کلثوم سکینہ کو حسین میرے حوالے کر کے گئے تھے. بہن ام کلثوم اور دونوں بہنیں تلاش کریں کہاں گئی ہوگی, کہاں گئی ہے میری سکینہ. اب دونوں بہنیں تلاش کر رہی ہیں, تلاش کرتی کرتی مقتل کے قریب پہنچی, آواز دے رہی ہے سکینہ سکینہ کہاں ہو. اب تلاش کرتے کرتے ایک نشیب کے پاس پہنچی, دیکھا سکینہ ایک سربریدہ لاشے کے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے, ایک لاشے کے پیروں سے لپٹی ہوئی سکینہ نظر آئی. جناب زینب کہتی ہے سکینہ تو بابا کے لاشے سے لپٹی ہے, لیکن تو بابا کے سینے پہ سونے کی عادی تھی نا, پھر پاؤں سے کیوں لپٹ گئی ہو. کہا پھوپھی اماں میں آئی تو سینے کی طرف تھی, لیکن بابا کے سینے پر اتنے تیر تھے کہ میں بابا کے سینے سے نہ لپٹ سکی. کہا سکینہ کیسے آئی. کہا جب خیموں کو آگ لگی, جب میرے دامن کو آگ لگی نا, تو میں بابا بابا کہتی ہوئی میں صحرا کی طرف دوڑی. جب میں اس نشیب کے قریب آئی میں بابا بابا کہہ رہی تھی کہ اس نشیب سے آواز آئی الیہ الیہ سکینہ ادھر آؤ اور میں تیرا غریب بابا. اجرکم اللہ, ایک منزل اور بڑھاؤ, اور میں تیرا غریب بابا ہوں, میں تیرا غریب بابا حسین ہوں. اجرکم اللہ. اب رات چھا گئی, اندھیرا چھا گیا. جناب زینب پہرا دے رہی ہے, تھکی ہوئی علی کی بیٹی ہے, اور یہ روایت کے جملے کتابوں میں موجود ہیں کہ بی بی کو تھوڑی دیر کے لیے اونگ آئی. خواب میں دیکھا کہ ایک گھوڑا سوار ہے, ایک نقاب پوش ہے, اونگ کی حالت میں وہ خیموں کی طرف آ رہا ہے. بی بی کہتی ہے گھوڑا سوار رک. گھوڑا سوار نہیں رکا. پھر بی بی کہتی ہے گھوڑا سوار تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں, رک جا. گھوڑا سوار نہیں رکا. پھر جب گھوڑا سوار نہیں رکا نا, بی بی کہتی ہے میں محمد کی بیٹی ہوں, رک جا. گھوڑا سوار پھر بھی نہیں رکا. کہا میں علی کی بیٹی ہوں, رک جا. پھر بھی نہیں رکا. کہا میں حسین کی بہن ہوں. کہا میں عباس کی بہن ہوں, رک جا. اور گھوڑا سوار نہیں رکا. گھوڑا سوار قریب آیا, گھوڑا سوار نے نقاب الٹا اور کہا میری بیٹی زینب گھبراؤ نہیں, میں تیرا بابا علی نجف چھوڑ کے آ گیا. بس آواز آئی جناب سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں جب میں شمر کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی اس وقت دادا علی کیوں نہیں آئے. جب آپ نے پہرا دیا اوے دادا علی تو نجف چھوڑ کے آ گیا, میرا بابا تیرا ضربوں سے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار اس عظیم عبادت کو قبول و منظور فرما. میرے مولا حاضرین کے آواز شریعہ کو پورا فرما. جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. میرے مولا ان سید مشتاق شاہ جنہوں نے بانی مجلس سے یہ اہتمام کیا, میرے اللہ ان کی توفیق, میرے اللہ ان کو نظر شاہ صاحب, میرے مولا اس کے علاوہ مظفر شاہ, اس کے علاوہ جتنے بھی سید عامر شاہ, سید ناصر شاہ, میرے اللہ تمام جو بھی دام درہم سخنے اس ذکر میں شریک ہوئے لائسنس داران ہیں, متولیان ہیں, سید عرفان شاہ, سید حسن شاہ, زائد شاہ, ابرار حسین, اس کے علاوہ واجد حسین,
جنہوں نے بھی میرے ذمہ دعائیں لگائی، سید نوید شاہ، سید صدرالدین شاہ، ناظم حسین، جنہوں نے سیکورٹی کے انتظامات کیے، جنہوں نے بھی سیکورٹی کے انتظامات کیے، انتظامیہ